السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر جم گئی۔ اسلام آباد میں جہاں پر کل ایک اہم بیٹھک ہونے جا رہی ہے، جہاں پر ایران، امریکہ، پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات کا باضابطہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ مذاکراتی عمل جس کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے مابین عارضی جنگ بندی ہوئی اور 2 ہفتوں کے دوران حتمی فریم ورک طے کرنے کا فیصلہ ہوا، جس میں ایران کے مطالبات اور امریکہ کے مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حتمی فریم ورک تشکیل دیا جائے گا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس مذاکراتی عمل میں چین سمیت خلیجی ممالک کے کچھ وزراء خارجہ یا ان کے مبصرین بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ اہم ترین ایک سٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور ایران ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، ہر ملک میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے، سبز ہلالی پرچم کے وقار میں اضافہ ہوا ہے، اور لوگ سبز پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ کو دکھا رہے ہیں دنیا بھر کے سامنے۔ تو بڑی عزت پاکستان نے حاصل کی ہے، اور ایون بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے جو سفارتی مشن کے سربراہ تھے، جو مئی 2025 کے بعد دنیا میں گئے تھے پاکستان کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے، ششی تھرور، انہوں نے بھی مودی حکومت کو آئینہ دکھایا ہے اور پاکستان کی کامیابیوں کو سراہا ہے۔ پاکستان نے ایک نمایاں مقام حاصل کیا ہے یہ جنگ بندی کروانے کے بعد۔ تو اب یہ اتنی بڑی جو ایک سٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں جو حتمی فریم ورک طے پانا ہے، دنیا پہ جو ایک نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی جاتی تھی کہ نیا ورلڈ آرڈر ہوگا، کیا نئی ڈائریکشن ہونی جا رہی ہے، کیا مڈل ایسٹ کے اندر اب ایک نئی صف بندیاں ہوں گی، اور بالخصوص سعودی عرب، ایران اور پاکستان کیا ایک نئی سمت کا تعین کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر آج کے شو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ ناظرین کہ مارچ کا مہینہ انتہائی کرٹیکل تھا اس پورے خطے کے لیے، بلکہ پورے خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، کیونکہ یہ انسانی دنیا کی تاریخ ایک ایسی جنگ تھی جس میں پہلی مرتبہ پوری دنیا اس کے لپیٹ میں تھی۔ اس سے ایک آدمی اس کا متاثر ہوا تھا، چونکہ اس خطے کی لوکیشن اور اس خطے کے اندر ایران اور امریکہ کے مابین جو ابنائے ہرمز کا معاملہ ہے، اس کے نتیجے میں پوری دنیا سے متاثر ہوئی تھی۔ تو اب ایک جو کرٹیکل صورتحال تھی، اس صورتحال کے دوران خلیجی ممالک سب سے زیادہ انڈر پریشر تھے، لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ مارچ کے مہینے میں بھی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ریکارڈ ترسیلات زر پاکستان بھجوائی ہیں۔ 17% اضافہ ہوا ہے گزشتہ سال مارچ کے مقابلے میں، اور سعودی عرب سے آنے والی ترسیلات زر میں سے اگین جو ہر ماہ ہوتا ہے سب سے زیادہ اضافہ وہیں سے ریکارڈ ہوا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں جو دنیا بھر کے اندر توانائی کی سپلائی متاثر ہوئی، اس کے نتیجے میں اب ہر ملک کو ریلائزیشن ہے کہ آپ کو درآمدی ذرائع کے اوپر انحصار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی انڈیجنس ریسورسز کے اوپر بھی انحصار کو بڑھانا ہوگا۔ اور ایک ملک نے شارٹ ٹائم کے اندر 3 تیل و گیس کی ڈسکوریز کر کے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے۔ یہ کتنے آئل و گیس کی بڑی ڈسکوریز ہیں، اور پاکستان کے لیے اس میں کیا لرننگ ہے، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ تو خالد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، اسلام آباد کے اندر انتظامات مکمل ہیں، آج رات ایرانی وفد کی آمد کا انتظار ہے، اس کے بعد امریکی وفد بھی اسلام آباد پہنچے گا، جس میں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، اس کے ساتھ امریکی صدر کے مشیر اسٹیو وٹکاف، اس کے ساتھ جیرڈ کروشنر، اور ان کے ساتھ ان کے ریلیونٹ ایکسپرٹس بھی اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی ایک مذاکرات کی ٹیبل سجنے جا رہی ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کے اس کردار کو؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو دنیا بھر کے مختلف جگہوں پہ موجود تھے، مقیم ہیں، تو لوگ اپنے آپ کو آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، آئی ایم پراؤڈ پاکستانی لوگ لکھ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور گرین پاسپورٹ کی جو ایک قدر و منزلت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو اور اس مذاکراتی عمل کو، اور اسرائیل جو اس کو سبوتاژ کرنے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے لبنان کے اوپر حملے کر کے؟ تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل تو اس پروسیس کا حصہ نہیں ہے، تو یہ جو سارا ڈائلاگ کا پروسیس ہونے جا رہا ہے، اس کو بھی ہم سکسیسفلی کنکلوڈ کر پائیں گے؟ بھٹی صاحب، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہمارا جو کام تھا
وہ یہ تھا کہ ہم دونوں جو پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹس ہیں ان کو اکٹھا کر دیں، اور ہم نے مشرق اور مغرب کو اکٹھا کر دیا ہے. اور اب جو ہم تو فیسیلیٹیٹر ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپس میں یہ دونوں جو پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹس ہیں یہ بیٹھ کر جو ہے انہوں نے بھی 10 پوائنٹ جو ایجنڈا ہے ایران والوں نے وہ بھی یعنی کہ دے دیا ہے، جس پہ جو ٹرمپ ہے اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات آگے پازیٹیولی چلے گی. اور اس میں بھٹی صاحب پاکستان کا رول تو بڑا obvious ہے اور سامنے نظر بھی آ رہا ہے، لیکن اس کو سپورٹ جو ہے وہ چائنا بھی کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک بہت امپارٹنٹ اجلاس ہوا تھا جس میں سعودی فارن منسٹر آئے تھے، جس میں ترکیہ کے بھی فارن منسٹر آئے تھے، اور جس میٹنگ میں ایجپٹ کے بھی فارن منسٹر آئے تھے، اسحاق ڈار صاحب نے یا اسلام آباد میں وہ میٹنگ کی تھی. تو اس میٹنگ کے فوراً بعد ہمارے پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب چائنا ایمبیسی گئے تھے. ٹھیک، بالکل ایسے یاد ہے نا؟ اب میں منانے لگا ہوں ڈاٹس. بالکل ٹھیک ہے نا. بات یہ تھی کہ اس میٹنگ میں یہ ساری جو باتیں ہوئی تھیں اس میں ایران کی جو ان پٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ گرنٹر کون ہوگا ہماری. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ونس فار آل یہ مسئلہ حل ہو، ہم پرماننٹ پیس اکارڈ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اسلام آباد کو انہوں نے کنوے کیا تھا. تو اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ جو ہیں ہمارے وہ پاکستان کی ایمبیسی میں گئے تھے. وہاں سے انہوں نے لیڈرشپ جو ہے ٹاپ لیڈرشپ جو ہے چائنا کی اس کے ساتھ بات کی. پھر انہوں نے ایک انویٹیشن ایکسٹینڈ کی اور ہمارے اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ چلے گئے. یہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا. اس کے بعد بھٹی صاحب چائنا جو ہے وہ ایران کے پیچھے کھڑا ہوا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا ڈائلاگ کے ذریعے یہ بات کریں. اور ہمیں یہ اس وقت تک پتہ چل چکا ہوا تھا کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے یو ایس اے کی، اور یو ایس اے اب فیس سیونگ بھی مانگ رہا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں کیسے نکلوں باہر، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہیں وہ پھر انہوں نے پاکستان پہ رلائی کیا، چائنا نے پاکستان پہ رلائی کیا، ایران نے پاکستان پہ رلائی کیا. تو پاکستان کی یہ ڈپلومیسی کی بہت بڑی معراج ہے کہ ان پہ وہ ساری پارٹیز رلائی کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ بات جو ہے بھٹی صاحب جو اسرائیل کے بلاک میں جو ملک ہیں یو اے ای اور دوسرا ملک ہے انڈیا، ان کو ہضم نہیں ہو رہی بات. لیکن ان کا میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے اور انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کی بلے بلے کر رہے ہیں. اور وہ مودی جی کو کہہ رہے ہیں کہ مودی جی آپ بالکل جو ہے نا آئسولیشن میں جا چکے ہوئے ہیں. یہ کام جو ہے یہ پاکستان آگے آ گیا ہے اور ایٹ دا سینٹر آف دا اسٹیج ہے اس وقت، اور مرکزی حیثیت ہے پاکستان کی اس وقت. جہاں بھی جائیں، جس بھی کیپٹل میں جائیں، بے شک وہ یورپ کا کوئی کیپٹل ہو، یو ایس اے کا کوئی کیپٹل ہو، لاطین امریکہ کا کیپٹل ہو، آسٹریلیا کا کیپٹل ہو، بر اعظم آسٹریلیا کا ہو، کوئی بھی ملک ہو، ایون انڈیا ہو، ایون یروشلم ہو، اس میں صرف پاکستان کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اس نے لیڈ لی ہے اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. اور دیکھیں سب کے پاس تھا، انڈیا لے لیتا نا لیڈ، نہیں لے سکا کیونکہ وہ تو پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ ایران کو میکسیمم ڈیمیج کیا جائے. ٹھیک ہے نا. یو اے ای لیڈ لے لیتا، قطر لے لیتا، قطر اس پوزیشن میں نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. اور پھر کون تھا؟ پاکستان تھا، اور پاکستان سامنے آیا ہے اور پاکستان نے وہ رول ادا کیا ہے. مجھے بھٹو صاحب کی اسلامک سمٹ یاد آ گئی. اوکے ٹھیک ہے نا. اتنا امپورٹنٹ رول ہے یہ، کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جو 3rd ورلڈ وار ہونے جا رہی تھی. اس کو روکنا اور پھر اس موو سے جو سنکنگ اکانومیز تھیں وہ ریکور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر بھٹی صاحب یہ اسلام آباد ریکارڈ ہو جاتا ہے اور یہ جو فریم ورک جو ہے جس کا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے ڈائلاگ کی شکل میں، اور جو تو اس کے بعد پاکستان جو ہے اس کا جو ڈپلومیٹک پروفائل ہے وہ بہت اوپر جا چکا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں بھٹی صاحب پاکستانی جو لیڈرشپ ہے، ہماری عسکری لیڈرشپ اور ہماری سول لیڈرشپ نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ
اب دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کیونکہ 2-3 ملک ہیں جو اسپائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے، اسرائیل نے بھی کیا ہے اور UAE نے بھی حملہ کیا ہے. UAE نے بھی حملہ کیا ہے اسرائیل کے ماں کے اوپر، اسرائیل کے ماں کے اوپر نا. اب یہ اسپائلرز ہیں، اب یہ جو اسپائلرز ہیں ان کو روکنا جو ہے وہ جو ہے ٹرمپ کی ذمہ داری بنتی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو روکیں تاکہ یہ ڈائلاگ جو ہے سکسیسفلی کامیاب ہو. دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے انریچمنٹ یورینیم کی نہ کریں. وہ پہلے بھی کہتے تھے یار ہم نے جو انریچمنٹ جو ہے یورینیم کی، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایٹم بم بنائیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنی دوسری جو ہے بجلی بنانے کے لیے استعمال کریں اور دوسری چیزوں کے لیے ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں پیسفل جو پرپز کے لیے، جو ان کا رائٹ ہے. تو وہ تو یہ چاہ رہے ہیں. اب آپ کے اگر دماغ میں یہ بات ہے تو پھر بتائیں آپ. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کا جو ہے فیصلہ ہوگا اس میں کون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹی صاحب یہ پیٹرو یوان کا اور پیٹرو ڈالر کا بھی فیصلہ ہونا ہے اس میٹنگ میں. اوکے ٹھیک ہے نا. اب فیوچر میں جو آؤٹ لک بنتی چلی جا رہی ہے، ابنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزریں گے اس میں ایران کا رول جو ہے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایران وہاں سے شاید ٹول بھی لے وہاں سے، اور وہ بھی یوان میں لے گا. تو یہ بھی چیزیں ہیں، اور وہ جو پیسہ اس سے ملے گا وہ تخمینہ یہ ہے کہ وہ 1 سال 2 سال کے اندر $500 ارب وہاں سے وہ اکٹھا کر سکتا ہے، اور وہ اپنے تمام جو انفراسٹرکچر کو جو نقصان ہوا ہے، جو اس کے انرجی سیکٹر کو نقصان ہوا ہے، جو ریفائنریز کو ہوا ہے، وہ اس کو بلڈ اپ کر لے گا. لیکن میں چاہوں گا کہ یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جو مستقبل میں USA کا کیا رول ہے مڈل ایسٹ میں، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اڈے لیے ہوئے ہیں، لیکن مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی انہوں نے بالکل حفاظت نہیں کی. ٹھیک ہے نا. وہ اپنی لڑائی لڑتے رہے ہیں وہ صرف. اور دوسرا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگایا تھا، کیا وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا اسرائیل فرسٹ کا نعرہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ بھی USA والوں کو یہ دیکھنا ہوگا. ود ان دا USA بہت زیادہ پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر کہ اس جنگ سے باہر نکلو. ٹھیک ہے نا. اور فار دا فرسٹ ٹائم بھٹی صاحب، فار دا فرسٹ ٹائم ہماری زندگیوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کے جو بیڑی بیڑے تھے، جو طاقت کا ایک ملٹری مائٹ کا وہ سمبل جانے جاتے تھے، جس کو ہم جراڈ ایف فورڈ کہتے ہیں یا ابراہم لنکن جو بیری بیڑا تھا ان کا، وہ بھاگے ہیں، دم دبا کے بھاگے ہیں. ان پہ اتنے خوفناک حملے ہوئے ہیں. یہ خود ٹرمپ نے نریٹ کیا ہے کہ 17 زاویوں سے یہ حملے ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ میزائل تھے. کبھی یوں آ رہا تھا، کبھی یوں آ رہا تھا، کبھی یوں آ رہا تھا، تو ہمیں بھاگنا پڑا وہاں سے. اور یعنی کہ وہ نریٹ کر رہا تھا، اور یعنی کہ وہ اندر سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ خوف زدہ ہیں. تو اب وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ہمیں راستہ دینا چاہیے. یہ ہمارا تاریخی رول ہوگا. امن کی طرف پاکستان، جب بھی امن کی بات ہوگی بھٹی صاحب، ہمیں ایران نے عزت کتنی دی ہے بنائے حرمت سے، کہ جس نے بھی جھنڈا لگایا نا پاکستان کا، وہ وہاں سے گزرا ہے. آپ نے پاسپورٹ کی بات کی نا، پاکستان کے جھنڈے کو ایران نے وہاں پہ عزت دی ہے. جو بھی وہاں سے بیری بیڑا گزرا ہے، دی ہے کہ نہیں دی؟ بالکل دی ہے. اور کئی ملکوں کو ہم نے ریلیف بھی پہنچایا ہے. بالکل ایسے ٹھیک ہے نا، اپنے جھنڈے کے ذریعے. اور ایران نے کہا جی 100 بسم اللہ، آپ ہمارے بردر ملک ہیں، آپ کا رول بہت اچھا رہا ہے اس کرائسس کے اندر ہمارے لحاظ سے. تو ایران کا بڑھتا ہوا اعتماد پاکستان پہ، انڈیا کی بڑھتی ہوئی آئسولیشن، UAE کی بڑھتی ہوئی آئسولیشن، اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آئسولیشن، اور پاکستان کا بڑھتا ہوا رول، یہ میں دیکھ رہا ہوں بھٹی صاحب. اور اللہ کرے پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جگمگائے. اور میں چاہوں گا کہ جب یہ سارے اچیومنٹس ہو جائیں تو پھر ہم جو ہے اپنی اکنامک سٹرکچر کو بھی چینج کریں، تاکہ ہم اپنے اکنامک سٹرکچر کو چینج کر کے میکسیمم ایکسپورٹس کریں. ہمارے اب بہت زیادہ تعلقات بہتر ہو چکے ہیں فرانس کے ساتھ، یورپین کنٹریز کے ساتھ. وہ ہمیں فون کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان کو آئے دن ہر روز 2-2 گھنٹے وہ فون کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. یہ جو لہر ہماری تاریخ میں اٹھی ہوئی ہے، تو اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کیپٹلائز کریں بھٹی صاحب آنے والے دنوں میں. بالکل درست کہا خالد صاحب آپ نے. اس چیز کی اشد ضرورت ہے. اور میرے خیال میں مشرق وسطی کے ممالک کو بھی اپنے مستقبل کے حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کرنا ہوگی. بالکل. جو اپنا دفاع نہیں کر سکا، جس نے آپ کے دفاع کے لیے $1 ٹریلین لیے تھے، اس میں بھی ناکام رہا. آپ نے اپنے سارے ڈالر کے اندر بزنسز کیے، آپ کے ڈالر ان کے بینکس میں موجود ہیں، اور اگلی کہانی جب وہ چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. کچھ بھی کر سکتے. تو اب ایک ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے.
الائنمنٹ ملک انٹرنیشنلی چینج ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں سعودی عرب، پاکستان، ایران اور ترکیہ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ یہ چائنا کے ساتھ مل کے اپنے اکنامک اور اسٹریٹجک معاملات کو بہتر کرتے ہیں۔ بٹ صاحب میں یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا، پاکستان کو، ترکیہ کو، سعودی عرب کو، ایران کو گلوبل ساؤتھ کا طرف ہو جانا چاہیے، بہت ہو گیا، گلوبل ساؤتھ کی طرف جائیں، اکانومی یہیں پہ پرولیفریٹ ہونی ہے۔ ایشین کنٹریز میں جو ہے نا وہ جو اکنامی جو ہماری ہے نا پوری وہ پرولیفریٹ ہوگی، جبکہ جو گلوبل نارتھ ہے وہاں پہ جو ہے وہاں پہ بڑی مہنگائی ہے، وہاں پہ سنکنگ اکانومیز ہیں، وہاں پہ ایجنگ اکانومیز ہیں، وہاں پہ لوگ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ینگ لوگ وہاں پہ نہیں ہیں، وہاں پہ اکانومیز جو ہیں وہ ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہیں، تو ساری ایشیا کی میں اکنامک ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں، تو گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ لیڈ کرے گا پوری ورلڈ کو۔ تو ہم سارے ان ممالک کو گلوبل ساؤتھ کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ چائنا ہے جو بات سنتا ہے، بات ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ لڑائی کرتا ہے، مارتا ہے، وہ دھونس کرتا ہے، چلاتا ہے اور تنگ کرتا ہے لوگوں کو، بحری بیڑے بھیج دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پھر بندہ کس طرف جائے، تو گلوبل ساؤتھ میرے خیال میں سب سے زیادہ بہتر چوائس ہے۔ بالکل صحیح، سب سے بہتر گلوبل ساؤتھ ہی بہتر چوائس ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چوائس کو کتنی مضبوطی کے ساتھ اور کتنی جلدی اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، خالد صاحب بات کرتے ہیں، مارچ کا مہینہ بہت کرٹیکل تھا پوری دنیا کے لیے، لیکن خطے کے ممالک کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی، جب ہر طرف جنگ کا سماں تھا اور بالخصوص ایران کے مشرق وسطی کے ممالک پر حملے جاری تھے، اور پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا تھا جنگ بندی کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی تفکرات بھی ہمیں تھے، بالکل انرجی پرائسز بڑھ رہی تھیں، اور اس کے بعد جن ممالک کے اوپر ڈرون اور میزائل حملے ہو رہے تھے، وہاں سے پاکستان کی زر مبادلہ کی لائف لائن ہے، سعودی عرب ہو، گلف کے دیگر ممالک ہوں، تو بڑا کنسرن تھا۔ لیکن ابھی جو اعداد و شمار کنسولیڈیٹ ہوئے ہیں اس کے مطابق مارچ کے مہینے میں بھی اس کرٹیکل حالات کے باوجود ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ مارچ میں ترسیلات زر 17% اضافے کے ساتھ 3.8 بلین ڈالر پاکستان کو موصول ہوئی، تقریباً $4 بلین، 4 بلین ڈالر۔ اور اس کے اندر اگر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کی ڈیٹیل جاری کی، اس کے مطابق سعودی عرب غیر ملکی ترسیلات زر کا ایک مرتبہ پھر اور ہمیشہ کی طرح سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے، جہاں سے 918 ملین ڈالر پاکستانیوں نے پاکستان کو بھجوائے۔ اس کے بعد متحدہ عرب امارات، جس کی ڈائریکشن آج کل بہت پریشان کن ہے، اور وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں ہمارے ترسیلات زر متاثر ہوں گے۔ وہ کیوں ہوں گے اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس وقت مارچ میں سعودی عرب کے بعد جو دوسرا بڑا ذریعہ تھا وہ یوئی تھا، جہاں سے 828 ملین ڈالر پاکستان آئے۔ اس طرح برطانیہ سے 587 ملین ڈالر پاکستان آئے، جبکہ جی سی سی دیگر کنٹری سے 366 ملین ڈالر پاکستان کو ریسیو ہوئے۔ یوئی کا یہ معاملہ کہ یوئی نے جہاں جیسے ہی یہ سارا معاملہ ہوا اور پاکستان کا جو رول تھا، اور پاکستان نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی، بالکل امریکی حملے کی مذمت کی، ایران کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا، یوئی کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اس نے پہلے ایرانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، ان کے اثاثے ضبط کیے، جائیدادیں ضبط کی، ان کے گولڈن ویزا کینسل کیے۔ اس کے بعد وہاں جو لاکھوں پاکستانی کام کر رہے تھے، جس کے نام کے اندر ان کو یہ شائبہ ملا کہ یہ اہل تشیع ہے، کچھ لوگ جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ ڈرلنگ انجینئر تھے اور دبئی سے کوئی سمندر کے اندر 5-6 گھنٹے کی جو ہے نا وہ سمندری سفر کے بعد اندر کام کر رہے تھے ایک رگ کے اوپر۔ کال گئی، بلایا گیا، اور انتہائی حتی کمیز انداز میں ان کو ان کا ہینڈ کیری نہیں لانے دیا گیا، کوئی ڈاکومنٹس نہیں لانے دیے گئے، کپڑے نہیں لانے دیے گئے، اور ان کو لایا گیا 2 دن کسٹڈی میں رکھنے کے بعد ان کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ ایک وجہ کہ آپ اہل تشیع ہیں، آپ ان کو اپنے نام سے پتہ چلا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو اہل تشیع نہیں ہیں، جو کہ ہم سب مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کے ناموں میں ہے، لیکن انہوں نے یہ بڑا پریشان کن یہ امر تھا، لیکن انہوں نے ان کو بھیجا۔ تو اور یہ پریکٹس آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنے کو ملے گی، چونکہ یہ جو مذاکرات مزید آگے کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسرائیل کو تکلیف ہے،
اور اسرائیل کو جتنی تکلیف ہوتی ہے ہم پریشان ہیں کہ یوئی کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا یہ ہے خدشہ ہے اس بات کا کہ اس کے اندر ریمیٹنسز کی کمی آئے گی. وہاں پر انہوں نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، ہم ان کو ادا کرنے جا رہے ہیں. آج یہ خبر سامنے آئی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے مشیر نجکاری محمد علی صاحب کو خط لکھا ہے، یاد دہانی کروائی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اتصالات سے بھی ہم نے $800 ملین لینے ہیں، آپ کا مینڈیٹ ہے ذرا رول پلے کرے. تو مجھے لگتا ہے اگر ہم یہ پیسے واپس کر رہے ہیں نا تو ڈیڈکشن بھی ہوگی. تو اینی ہو آگے بڑھتے ہیں. تو خالد صاحب یہ بیرون ملک مقیم لاکھوں پاکستانیوں نے اپنے خاندانوں کے لیے یہ رقم بھجوائی، جس سے ڈیفینیٹلی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو ایک بڑی سپورٹ ملتی ہے. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو مشیر ہیں خرم شہزاد صاحب، ان کے مطابق بھی جو رواں مالی سال کے اندر سینیریو جیسے بھی ہیں ان کی پروجیکشنز ہیں کہ شاید ہم 41 سے 42 ارب ڈالر ریمیٹنس کے ذریعے سے وصول کریں، جو گزشتہ مالی سال میں 38 ارب ڈالر تھے. بالکل. تو یہ بات درست ہے کہ ہمیں اس کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اکانومی کو اس طریقے سے بنانا چاہیے کہ ہم خود زر مبادلہ جنریٹ کریں. لیکن اس وقت بہت سے ہمارے آس پاس کے خاندان ہیں جو گلف کنٹریز میں گئے ہیں، بھرپور محنت کی ہے، حق حلال کما کے ذریعے سے انہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے کمایا ہے، اپنے خاندان کا، اپنے مستقبل کے بچوں کے مستقبل کو سنوارا ہے، وہی ملک کے مستقبل کو بھی محفوظ کیا. بالکل ایسے ہی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں خالد صاحب اس 17% انکریز کو؟ بٹ صاحب یہ تو بڑی خوشائند بات ہے جس میں آپ نے ذکر کیا سعودی عربیہ کا اور دوسرے GCC کنٹریز کا ادر دین دا UAE. ان کا بڑا اہم رول رہا ہے. پاکستان نے، آپ کو پتہ ہے UAE کو بھی پاکستان نے بلڈ کیا ہے. UAE کو بنانے میں، سعودی عربیہ کا بنانے میں، کویت کو بنانے میں، بحرین کو بنانے میں جو رول تھا وہ بہت ہی امپارٹنٹ تھا. پاکستانیوں نے وہاں پہ ان کو فرام اسکریچ ٹو دا اسکائی اسکریپرس انہوں نے بلڈ کر کے دیے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ خون پسینے کی لگا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیبر کلاس نے وہاں پہ بڑا اہم رول ادا کیا ہے، انجینئرس نے بھی بڑا رول ادا کیا ہوا ہے، ہمارے ڈاکٹرز وہاں پہ بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہیں، جو پالیٹکس ہوتی ہے، یہ پالیٹکس جو ہے وہ عوام تک نہیں جانی چاہیے. یہ اگر پاکستان یا بنگلہ دیش وہاں سے نکل جائیں گے، ٹھیک ہے آپ کا جرانہ انڈینس کے ساتھ ہے، آپ نے وہاں پہ ان کے مندر بھی بنائے ہیں، تو یہ آپ جانیں، آپ کا ایمان جانیں، آپ کتنے بڑے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ خدا بہتر جانتا ہے. بظاہر آپ نے وہ جبہ پہنا ہوا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ آتے ہیں کہ جی مسلمان ہیں، لیکن آپ کا بہت زیادہ ریلائنس اور بہت زیادہ جو جگاگت ہے، اتحاد جو کیا ہوا ہے وہ تو آپ نے کیا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ. تو یہاں پہ آ کے مسائل جو ہیں وہ گڑبڑ ہوتے ہیں، اور آپ کا جو اسلام سے محبت ہے یا اپنے تمام جو مسلمانوں کو چھوڑ کے آپ نے جو ان کے ساتھ جرانہ لگایا ہوا ہے، یہ آپ جانیں. اور انڈیا کا جو مودی ہے اس کو آپ نے امام بنایا ہوا ہے، تو یہ آپ کا یہ رول ہے، آپ جانیں. لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو پریڈکشن دے رہا ہوں سر کہ UAE پاکستان کے پاؤں میں پڑے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور یہ اپنے سارے کاموں پہ پچھتائے گا بڑی بڑی. بالکل ٹھیک، حالات یہی بتا رہے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں، دعا گو بھی ہیں کہ جلد ان کو اس بات کی ریلائزیشن ہو. UAE کو اسرائیل سے اپنا دامن چھڑانا چاہیے اور مسلم بلاک کا حصہ بننا چاہیے. اپنے سماجی، تجارتی، دفاعی تعلقات اپنے خطے کی ان ممالک کے ساتھ جوڑے جو اس کا پائیدار اور خوشحال مستقبل کی ضمانت دے سکتے ہیں. کل سب آگے بڑھتے ہیں. ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے دوران توانائی کی قیمتیں نے شوٹ کیا، پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی. ہر ملک نے ریلائز کیا جو درآمدی نے ذرائع پر انحصار کرتا تھا کہ مستقبل میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. بالکل. تو وہ ملک سروائیو کر گئے جن کے پاس اپنا درآمدی ذرائع کے ساتھ ساتھ یا درآمدی ذرائع کے زیادہ اپنا انڈیجنس ریسورس پہ انحصار تھا، جس میں پاکستان کی بڑی ایک ایگزامپل ہے. انڈیا نے بہت بری طرح سے متاثر ہوا، سری لنکا، فلپائن، دیگر ممالک. یورپ کے اندر مسائل تھے. پاور سیکٹر میں ہمیں سولرائزیشن نے بچا دیا، اور گیس سیکٹر میں جو ہماری اپنی ایکسپلوریشن پروڈکشن تھی انہوں نے آئل بھی دیا ہمیں، LPG بھی دی، اور ساتھ ساتھ گیس بھی دی ہمیں. سولر اگین ہم بھلے امپورٹ کرتے، لیکن وہ جو اس کو ہم نے انڈیجنائز ایک پروجیکٹ ہے، وہ مطلب انڈیجنائزیشن ہوئی ہے، مطلب یہاں اس کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہوئی اور تیل کی استعمال کم ہوا. یس. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور لیبیا
کے اندر نا بہت سے حوالوں سے بڑی مماثلت ہے, اور ایک وقت میں دونوں بڑے اسٹریٹجک پارٹنر بھی رہے ہیں. بالکل ایسے. اور آج ہم ایک ایٹمی قوت بنے ہیں, دنیا جس ہماری قوت کو مانتی ہے, معترف ہے, اس کے اندر ماضی میں لیبیا کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. لیبیا انڈر دا گائیڈنس آف دا کرنل قذافی اینڈ سعودی عربیہ ہیڈڈ بائی دا فیصل, کیا نام تھا, شاہ فیصل. انہوں نے بہت زیادہ پاکستان کی مدد کی تھی جب پاکستان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. تو انہوں نے بہت زیادہ جو تھے نا پیسے دیے تھے کہ آپ یہ پروجیکٹ شروع کریں, اور اس پروجیکٹ نے آج دنیا کے اندر ایٹمی پروجیکٹ شروع کیا گیا, پاکستان کے نام کو, وقار کو بلند کیا. بالکل. تو لیبیا اس کے بعد امریکن حملوں کے زد میں رہا, مسائل کا سامنا رہا, لیکن اب دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع کیا. تو اس نے دوبارہ کوششیں کی کہ اسے اپنے جو قدرتی وسائل ہیں اس کے اوپر اس کو انحصار کرنا چاہیے. بالکل. لیبیا کی نیشنل آئل کمپنی بہت اگریسولی اس نے پلان کیا, اس نے بلاکس آکشن کیے, اس میں مختلف ملکوں کو کمپنیاں بھی گئیں, یورپین کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں, اور جی ڈی سی ایل نے بھی وہاں پہ اپنا انٹرسٹ شو کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. لیبیا کی نیشنل آئل کمپنی نے ریسنٹلی 3 تیل و گیس کی ڈسکوریز تلاش کی ہیں, جس کے اندر اور آن شور بھی ڈسکوریز کی ہیں اور آف شور بھی. تو اس کے اندر جو انہوں نے اوور آل تینوں ڈسکوریز کا جو والیوم ہے تقریباً آئل 1000 بیرل سے زیادہ انہوں نے ڈسکور کیا ہے. اچھا. اور جو آن شور آف شور ان کی ڈسکوری ہے گیس کی, وہ 24 ملین کیوبک فٹ سے زیادہ ہے. ابھی انیشل مزید بھی انہوں نے وہاں پہ کام کرنا ہے. تو اوور آل گیس کی جو بائی کار ڈسکوری ہے, دونوں ملا کے 37 ملین کیوبک فٹ انہوں نے گیس کی ڈسکوری کی ہے, اور 1027 بیرل یومیہ خام تیل انہوں نے ڈسکوری کی ہے, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ریپسول اور سناتراک میں یہ جو علاقہ ہے یہاں پر انہوں نے 3 ڈسکوریز کی ہیں, جو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ ہمارے ہاں تیل و گیس کی پیداوار کے بہت زیادہ مواقع موجود ہے, پوٹینشل ہے. جس کے اندر انہوں نے آف شور ڈرلنگ کی, جس کے اندر انہوں نے 24 ملین کیوبک فٹ یومیہ گیس دریافت کی ہے. اس کے ساتھ آن شور میں انہوں نے تیل اور گیس ان کی ایک علاقہ ہے مزراق بیسن, وہاں پر انہوں نے تقریباً تیل بھی دریافت کیا ہے اور گیس بھی. اسی طرح جو تیسرا ان کا کنواں تھا وہاں سے انہوں نے 13 ملین کیوبک فٹ گیس دریافت کی ہے, اور اپنی اس ایکٹیویٹی کو وہ تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں. ان ڈسکوریز میں یورپین کمپنیز بھی ان کی پارٹنرشپ میں ان کے ساتھ موجود ہے. اچھی بات ہے, اپنی ایکسپرٹی ساتھ لے کے آئی ہیں, انویسٹمنٹ ساتھ لے کے آئی ہیں. تو یہی جو بہت اچھا اگریسولی کام کر رہے ہیں. آپ کو ہر ہفتے ہر 15 دن بعد لیبیا سے کوئی نہ کوئی سوال سے اچھی خبر ملتی ہے. ہمیں بھی اسی پیٹرن کے اوپر اب جو ان حالات کے اندر ہم اور معاملات کو حل کرنے جا رہے ہیں. ابھی ہمیں ہماری حالات جی ڈی پی کے سینیریو ہمارا انشاءاللہ بہتر ہونا ہے, تیل و گیس کی ہمیں ضرورت پیش آنی ہے. تو ایک ہائی پاورڈ کمیٹیز بھی بنی ہوئی ہے. ہمیں اپنی ای این پی کمپنیز کے راہ میں کھڑی ہونے والی ایک ایک رکاوٹ, ایک ایک دیوار, ایک ایک اس کو آپ کہہ لیں آبسٹیکل جتنی ہیں ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. جو پالیسی انسینٹیوز کی کمٹمنٹ کی گئی ہے وہ دیں, جہاں مشکلات ہیں ان کو حل کریں, تاکہ مزید ہماری کمپنی انویسٹمنٹ کر سکتی ہیں, ہم اپنے اس دائرہ کار کو مزید بڑھا سکتے ہیں, اور یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. بالکل بڑی صاحب آپ نے بجا فرمایا ہے. ہماری جو کمپنیز ہیں بڑی لیڈنگ کمپنیز ہیں, جس میں پی پی ایل, او جی ڈی سی ایل اور انرجی ماڑی انرجی والے بھی ہیں. میں چاہوں گا, میری خواہش ہے کہ یہ جوائنٹ وینچر کر کے کوئی لیبیا سے بھی بلاک لیں, تاکہ وہاں پہ چونکہ پراسپیکٹس بہت زیادہ ہیں, تو وہاں سے یہ جو ڈالرز ہیں نا وہ اتنے لے کے آئیں کہ جو ریمیٹنس جتنے آتے ہیں اتنے ڈالرز ہمارے آ جایا کریں. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ دبئی میں بھی ایک کامیابی ہوئی ہے, اس میں بھی ہماری جو کمپنیز ہیں وہ پارٹنر ہیں, پارٹنرشپ میں ہیں. تو یہ تو ہماری کمپنیز تو کام کر رہی ہیں, لیکن ود ان دا کنٹری جو چیلنجز ہیں جو آپ نے مینشن کیے ہیں ان کو دور کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہماری جو عسکری قیادت ہے اور جو ہماری سول قیادت ہے ان کو اس پہ فوراً سے پہلے عمل کرنا چاہیے, تاکہ ہمارا ریلائنس جو ہے امپورٹس پہ وہ کم سے کم ہو. بالکل ٹھیک, امپورٹ پہ کم سے کم ہو, اور درآمدی ذرائع پر انحصار کرنا, کم کرنا ہی سب سے بڑی میرے خیال میں کامیابی ہے, اور پائیدار ترقی کی ضمانت ہے اپنے قدرتی وسائل پر انحصار اور اس کی پیداوار میں اضافہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت, اپنا رکھیے خیال. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.